جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے فلم انڈسٹری کے بحران کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ہمارے آرٹسٹ جو بیٹھے ہیں پروگرام میں ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت اس سلسلے میں انیشیٹو لے سکتی ہے، ہمیں اسٹوڈیوز بنا کے دے سکتی ہے، انویسٹمنٹ کر سکتی ہے، تاکہ فلم انڈسٹری جو بچی کچی رہ چکی ہے وہ تاکہ پھر سے سر اٹھا سکے۔ آپ نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ اسٹوڈیوز بنا کے دیے جائیں اور حکومت اس پہ انیشیٹو لے سکے۔ کلچر منسٹر ہمارے پیر آفتاب جیلانی صاحب بیر بھی ہیں، ہاں 2-3 میٹنگ میں نہیں ملا ان سے۔ اچھا آپ نے کہا نام بھی نہیں آپ کو جب بلایا تھا آپ گئے ہوئے تھے، اچھا شوٹنگ پہ تھے۔ بہرحال ان کو ہم نے لکھ کے دیا سارے کیمریز، لیبارٹری کا، جو اس وقت بہت شدید ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا۔ اگر یہ چیزیں ہو جائیں گی تو بہت مطلب پاکستان، لیکن آپ لو بجٹ کی اگر فلم بناتی ہیں، جیسے انڈیا میں 3 ایڈیٹس ایک فلم بنی، اور وہ تارے زمین پہ، سب کہنے کو ہے کہ لو بجٹ کتنا لو بجٹ کی فلم ہے، کتنا لو بجٹ، اسٹوری اتنی خوبصورت ہے کہ لو اس بجٹ طرح فلم سے کوئی بھی دنیا میں نہیں بناتا۔ اب آپ کو میں تعداد پوری دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا، کوالٹی نہیں ہوتی، آپ اٹریکٹ تو نہیں کر سکتے نا۔ 70-80 لاکھ روپے کی فلم ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ زور لگا لیں تو کروڑ سے اوپر فلم ہماری نہیں جاتی۔ 1 کروڑ میں وہ ایک گانا کرتے ہیں۔ چلیں 1 کروڑ میں ایک گانا، میں نے جو 2 فلموں کو آپ کے سامنے مثال رکھی، آپ کیا سمجھتے کتنے کی وہ فلم ہوگی؟ کتنے کی ہو سکتی ہے؟ اور یہ مقبول جان صاحب آپ بتا سکتے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، فائنانس سیکرٹری رہے ہیں، آپ نے مجھے بتایا تو آپ کچھ ایسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں۔ نہیں، مجھے اس کا ایسٹیمیٹ کیونکہ اس میں ہم نے کوئی بڑا شہر نہیں دیکھا، وہ انہوں نے باہر جا کے گانے پکچرائزنگ اسکول میں اور ایک گھر میں وہ فلم اس کا ایک وجہ سن لیجئے گا، میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عامر خان جو ہے وہ خود تقریباً کوئی 60 کروڑ روپے فی چارج کرتا ہے اپنی فلم کی۔ ایک تو وہ خود اس میں ہے، اس کے پیسے بھی تو لگائے نا۔ اب آپ آ جائیں 10 کروڑ روپے کی فلم، ہم اس میں نہیں آ رہے، یہ 70 کروڑ روپے کی فلم ہم صرف سٹوری پہ آ رہے ہیں۔ سٹوری تھی اور ایک سکول تھا، جناب 2 کروڑ میں ان کے لیول کی فلم بنا سکتے ہیں، صرف 2 کروڑ یہ میں۔ ایکسپیریمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ کو محنت سے کرنا پڑے گا۔ میں کئی دفعہ اس کی ایگزامپل دے چکا ہوں۔ 60s کے اندر رجحان بن گیا تھا ٹیکنیکل فلموں کا دنیا پوری کے اندر، یہ مار کٹائی، یہ وہ جیمز بانڈ آ رہا ہے، گاڑیاں آ رہی ہیں فلاں۔ ایک بندے نے ایک کتاب ناول پڑھا ایرس سیگل کا، لو سٹوری، اور لو سٹوری پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس پہ فلم بناتا ہوں۔ ہالی ووڈ بنے گا، دماغ خراب ہو گیا، ٹرینڈ یہ ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ کوئی ایکٹر کاسٹ نہیں ہوتا تھا اس کے اندر، 2 ایکسٹرا تھے، ریان اونیل اور علی میگرو۔ ان دونوں کو لے کے جب وہ اس نے فلم بنا کے مارکیٹ میں آیا، لوگ ایک دفعہ ٹکٹ خرید کے باہر نکلتے تھے، دوبارہ کھڑکی میں ٹکٹ لے کے پھر جاتے تھے اور روتے ہوئے نکلتے۔ اس کا فکرہ مجھے آج تک یاد ہے کہ لوگ کو کہتا تھا لوگ رونا چاہتے ہیں، کوئی ڈھنگ سے رلائے تو صحیح ان کو۔ یہ کلیہ پاکستان میں نہیں چلتا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پھر کنڈاسا کلچر لوگ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وہ ہے، آپ جیسے لوگ باہر آئیں گے تو یہ چلے گا نا۔ آپ جیسے لوگ باہر آئیں گے، باہر آئیں گے کیا مطلب آپ ٹی وی سے اٹھ جائیں؟ نہیں، آپ یہ فلمیں دیکھیں گے تب یہ ضرور چلیں گے فلمیں، اس کے علاوہ نہیں دیکھیں۔ نہیں، ہماری 70% پاپولیشن تو دیہات میں رہتی ہے نا۔ آپ ایک نارمل سٹوری اٹھائیں، میں آپ کو بتاؤں چوڑیاں فلم نا، لوگ دیکھیں چوڑیاں فلم یا ہیر رانجھا فلم لوگ گاؤں سے نکل کے آ کے دیکھتے تھے۔ ہیر رانجھا کو یہ کہتے تھے یہ سچ مچ کی ہیر ہے اور یہ سچ مچ کا رانجھا ہے، اور آج تک گاؤں کے لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ کے شہر اب پھیلنا شروع ہوئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، اس سے پہلے آپ کے شہر پھیل نہیں رہے تھے۔ تو گاؤں زیادہ تھا، وہ لوگ زیادہ تھے جن کی ایجوکیشن نہیں تھی اور وہ پراپر اسی طرح کی فلمیں دیکھنا چاہتے تھے۔ آج بھی جب ان کے ساتھ کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں تو اسی بات پہ ہوتی ہے کہ خدا کے لیے اب تو شہر بڑے ہو گئے، اب تو ٹھیک ہو جائے، اب تو کچھ کرنا چاہیے۔ نہیں، اس کی وجہ، اس کی ایک وجہ ہے ہمارا جتنا ارریگولر شہر کی گروتھ ہوئی ہے نا۔ آپ کی سب سے خوبصورت آبادی ڈیفینس ہے نا۔ آپ مجھے کوئی ایک لارنس گارڈن جتنا بڑا گارڈن دکھا دیں وہاں پر، کوئی وہاں کو کلچر سینٹر دکھا دیں، کوئی وہاں اس کے فیزز کے اندر لائبریری دکھا دیں، کوئی ایک سینما ہاؤس اب آ کے کہیں وہاں سنا ہے میں نے ڈیفینس میں 2 سینما ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں پیکڈ ہوتے ہیں، ہر 400 روپیہ ایک ٹکٹ ہے۔ اگر آپ اچھی فلم دیں، آپ چھوٹی لو بجٹ کی فلم دیں، ایک ڈیفینس ہے نا، آپ کے پورے لاہور کے اندر 200-250 کالونیز بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ 4 کالونیز مل کے بھی ایک کلچرل سینٹر بنتا ہے، تو ہے ہی نہیں۔ ہر کالونی میں بنانے شروع کر دیں، آپ گرائیں تو نا سنما، اگر آپ گراتے ہیں تو اس کو آپ لیجسلیٹ کر لیں کہ نہیں جی اگر یہ گرے گا، جو چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں بنائیں ضرور، لیکن اس میں ایک ہال سنما کا ضرور بنائیں۔ اب انہوں نے گرائیں کیوں شروع کی ہیں، اس کی ایک ریزن میں آپ کو بتاؤں۔ 47 سے پہلے 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا سنما بنتا تھا زمین کے ساتھ۔ اس کے بعد جو یہ وقت گزرتا چلا گیا، یہ سنما آ کے کھڑا ہو گیا تقریباً کوئی 50 لاکھ پہ، 1 کروڑ پہ۔ اب یہ سنما 20 سے 30 کروڑ روپے کا ہو گیا، اور یہ بنا صرف فلم سے ہے۔
تو آج اگر اس کو وہ پیٹرول پمپ میں نہیں کنورٹ کرے گا تو کیا لوگ اس بزنس میں نکل آئے. لیکن جو میں نے ایک شروع میں پوائنٹ اٹھایا تھا کہ نیوز اور کرنٹ افیئرز نے لوگوں کو اتنا اٹریکٹ کر دیا اپنی طرف, اور لوگ سارا دن کہتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹہ ٹی وی نہ دیکھیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ملک میں قیامت آ جاتی, تو ہمارا انٹرٹینمنٹ کہاں گیا؟ اس کی وجہ پتہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی بات نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ آپ کی چلتی ہے پبلک پیشنس کے ساتھ. آپ کو کیوں سنتے ہیں ہم لوگ؟ آپ کو اس لیے سنتے ہیں کہ لوگوں کا کنسرن ہے, ٹھیک ہے. اس وقت شرما کی بات چھوڑیں, آپ کسی بندے کو مدہوش کر دیں, اس کو ٹیکا لگا دیں کہ 8 بجے ڈرامہ چلاؤ اپنے ٹی وی کو, نہیں چلائے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا ڈرامہ یا آپ کا شاعر جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ کے مطابق لکھنا شروع کرے گا تو آپ اور میں اور آپ اینکر پرسن سے آؤٹ ہو جائیں گے. اگر لکھنا شروع کریں, دیکھیں آج دیکھیں نا 1947 میں تباہ بربادی آئی, ہر چیز آئی. منٹو پیدا ہوا, راجندر سنگھ بیدی پیدا ہوا, کرشن چندر پیدا ہوا, جنہوں نے بیدار بھی کیا نا. 10 لاکھ, آپ کا 1.5 لاکھ بندہ مرا اس میں زلزلے میں. مجھے آج بھی وہ فکرے یاد ہیں اس لڑکی کے, اس ڈائری کے, کہ جو اس نے ڈائری لکھی تھی اندر 20 دن میں کہ میں اندھیرا ہو گیا ہے, مجھے کچھ نظر نہیں آتا, مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے سردی ہے, ماں مجھے آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا آ گیا. ایک بڑا افسانہ نہیں پیدا ہو سکا اس ملک کے اندر. آپ فلم والوں کو کیوں روتے ہیں؟ ایک بڑی نظم نہیں لکھی جا سکی اس ملک کے اندر, کہ مطلب لوگ لکھنا نہیں چاہتے, دیکھنا نہیں, ختم ہو گئی ہے سوسائٹی کا کرم ڈاؤن ہے. احساس ختم ہو چکا ہے, ان کی بات کو میں بڑھاتا ہوں, فیلنگز ختم ہو گئی ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں جنگیں ہوئی ہیں, پہلی جنگ عظیم, دوسری افغانستان کی وار, یہ ادھر ادھر آپ دیکھیں, جب بربادیاں ہوئی ہیں اس کے بعد پھر آرٹ, شاعری, مطلب انہوں نے لوگوں کو زندہ کیا نا, لوگوں کو جگایا. لیکن یہاں کچھ نہیں ہو رہا, تو یہاں جنگ نہیں ہو, یہاں کچھ نہیں ہو رہا. آپ تنگ نہیں پڑتے ہیں 8 بجے زلزلہ بھی آ گیا, سیلاب بھی آ گیا, تب بھی کچھ نہیں ہو رہا. میں کہا بے حس ہو گئے لوگ بالکل. آپ تنگ نہیں پڑتی 8 بجے بھی کرنٹ افیئرز, 10 بجے بھی, 11 بجے بھی ٹی وی آپ لگائیں, کوئی یقین ڈرامہ کریں نہیں, کہ نیوز چینلز کی میں کئی دفعہ چینل سارے میں تھک جاتی ہوں تو میں کارٹون لگا لیتی ہوں. وہ اصل میں کارٹون کی کوئی مووی بنائے کہ لوگ, میں اپنے ذہن کو بالکل بند نہیں کرنا چاہتی. ہر وقت چیخنا چلانا, ملک میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تھک جاتا ہے انسان. تو اس کے لیے پھر یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جیسے لوگ باہر نکلیں, اچھی فلمیں بنائیں, لوگوں کو دیں, اور لوگ پھر ہمیں بھی نہیں سنیں گے اور یہ سب کو بھی نہیں سنیں گے. تو باہر تو نکلیں گے نا, تھوڑا سا وہ بہتر ہوگا. اور یہ سب ہماری نہیں سنتے تو ان کی کیا. میں نے ان کو کلچرل سیکرٹری رہ چکے ہیں, کلچرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں اور ہیریٹیج میں بھی رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر ہمیں اس قلعے کی ضرورت پڑتی ہے نا تو وریا صاحب کہیں گے 4.5 لاکھ روپے حکومت. نہیں, میں نے فری کر دیا تھا. او بھائی, یہ نیشنل فری کر دیا. دیکھیں آج تک میں نے کبھی قلعے میں شوٹنگ نہیں کی. میں نے ہر ایک کو لاؤ کیا, جب تک صاحب میں اب تک ہر ایک کو لاؤ کیا, ہر ایک کو لاؤ کیا. مفت سر, مفت لاؤ نہیں سر, مفت لاؤ. یہ نہیں, میں ابھی تک آپ یقین کریں, ہم اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں نا تو ان کی اس طرح کی جگہوں پہ ہم مفت شوٹنگ کرتے ہیں. میں آپ کو میں عرض کرتا ہوں, وہ ان کی جیب میں نہیں جاتے, 3 مہینے حکومت کے پاس. میں نے لیا ہے, میں نے پیسے لیے لیکن ملٹی نیشنل سے لیے ہیں. میں نے ملٹی نیشنل سے لیے ہیں. سر میں نے اپنی شوٹنگ کے لیے دیے, اس لیے لیے ہیں. دیکھیں 4 لاکھ آپ نے دیا نہیں, اس وقت 50,000 روپے تھے جب میں نے 99 بہت پرانی بات ہے, پہلے کی بات. اس وقت 99 میں نے 50,000. یہ ہمارا ملک نہیں ہے, ہم اس میں کام نہیں کرتا. جس وقت میں نے ڈی جی آرکیالوجی کے طور پہ چارج لیا تھا جہاں پر, پھر میں سیکٹری کلچر اور انفارمیشن بھی ہوا, اس وقت اس پورے قلعے کی مینٹیننس کے لیے 1 لاکھ روپیہ ہوتا تھا سال کا. نہیں, انہوں نے سنبھالا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں. 30 کروڑ کا بجٹ میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں. اور ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں لائٹ نہیں ہوتی, آپ نہیں استعمال کر سکتے, بین ہے وہاں پر, دنیا پوری میں ہوتا ہے. ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے اوپر آپ اسپیکر نہیں رکھ سکتے. اس کے باوجود بھی جو آج حضوری باغ میں جو کچھ آپ کرتے ہیں, یہ حضوری باغ کے ادھر 1 لاکھ روپے کا تو صرف لگا تھا, جو مالشوں کا ہم نے وہ دھویا تھا, اس کا تیل دھویا تھا حضوری باغ کے اوپر. اب حضوری باغ اس وقت کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بیسٹ پاسبل ایمبیانس ہے, بیسٹ پاسبل, یعنی بہترین, اس سے بہتر ایمبیانس کوئی نہیں ہے. ساڈی فلم واسطے سوچو, شالیمار باغ ہے, کتنی خوبصورت جگہ ہے, تو وہاں پہ پیسے مانگے جاتے ہیں سب جگہ. ہر جگہ پیسے, کہیں بھی چلے جائیں, کہیں بھی چلے نہیں, پیسے وہ تو وہاں شوٹنگ الاؤڈ نہیں ہے, الاؤ نہیں ہے. ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پہ الاؤڈ نہیں ہوتی, ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پہ شوٹنگ الاؤ نہیں ہوتی. ہم نے اسٹیچو آف لبرٹی جا کے شوٹنگ کی اور اوپر جا کے انہوں نے فری آپ کو آپ کے اسلام آباد میں پہلے ہم لوگ صرف 500 روپے دیا کرتے تھے, اب پر ڈے 5,000 روپے جگہ پہ. سی ڈی اے اسلام آباد. اچھا, سی ڈی اے بھی پیسے مانگتا ہے, مطلب یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے. سی ڈی اے پیسے مانگتا ہے, اور جو باقی جگہیں ہیں وہاں پہ بھی کلچرل ہیریٹیج جو بنے ہیں وہاں پہ بھی آپ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے یونیسکو رولز ہیں کہ دیکھیں نا, یہ جو ٹائلز لگی ہوئی ہے نا, ٹائلز یہ 400 سال پرانی ہے.
इसके ऊपर एक फ्लैश की लाइट जब पड़ती इस पे अगर अंजुमन डांस करेंगी नहीं कर इन सकते। टाइल्स पे 400 साल पुरानी डांस पे अगर हमारी आर्टिस्ट डांस करेगी तो फिर क्या आप तो बहुत पतली पतली हीरोइनें आ गई हैं। नहीं, उनको वो खर्चा है। एक फ्लैश लाइट जो है ना, उसके लिए उसका डैमेज आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। मैंने पीटीवी के मुख्तलिफ कल्चर शो बैन किए थे वहां पर। निकले बात मैं ये नहीं कहता, वो तो हेरिटेज अपनी जगह, मैं वैसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इनके लिए अलहदा। देखें दुनिया पूरी में जुरासिक पार्क्स बनते हैं, वो सारे इन्वेस्टमेंट होती हैं। हमारे तो यूनिवर्सिटियों में टीचर इन्वेस्ट नहीं कर, स्टूडेंट्स के वजीफे नहीं होते, वो नहीं इन्वेस्ट करते। दुनिया पूरी में यूनिवर्सिटीज फाउंडेशन, दुनिया पूरी में यूनिवर्सिटीज जो है ना वो फाउंडेशन पे चलती हैं, फाउंडेशन पे चलती हैं। नहीं, अब रेलवे वालों ने किया ना, तनख्वाही नहीं मिल रही थी, इतनी टाइम हो गया था और ईद का दिन थे, तो की इस टाइप फिर मिले पैसे के नहीं मिले। जो कल्चर है ना, फिर हमें भी ऐसे करना पड़ेगा। एहतजाज से आप अपना हाथ में क्यों अजब हमें भी ऐसे करना चाहिए। दीवारों के साथ टकरे मारने वाली बात ये है। कल्चर सारे का सारा एक दफा तो निकलना ही पड़ेगा। कल्चर आता है एफ्लुएंस से। आपके पास दादा दादी का खूबसूरत जेवर हो ना, तो भूख होती है ना, तो आप जाके बाजार बेच आते हैं। ट्रू, ये है बेसिक क्रक्स सोसाइटी। बड़ी अहम बात की नाजरीन, इसी पॉइंट को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। और रहेगी बात जो इंडियन कल्चर की हमने बात की थी और इंडियन फिल्म्स में हमारे आर्टिस्ट क्यों जाते हैं, इस पॉइंट को हमने उठाना है। और क्या उनको यहाँ पाकिस्तान में कुछ इतने यहाँ पे पैसे नहीं मिलते या क्या फेम नहीं मिलता कि वो इंडिया क्यों जाते हैं, इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।